بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطہارہ ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی کمپیریٹیو فقہ میں، تو آج سے ہم انشاءاللہ کتاب الصوم کا آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، روزوں کے مسائل. کتاب الطہارہ کے بعد نیکسٹ چیپٹر تو کتاب الصلاۃ ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ رمضان آ رہا ہے ایک مہینے بعد، تو زیادہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ذرا رمضان کے مسائل کو ڈسکس کر لیں. تھوڑی سی ویسے ہی رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی ذہناً بھی، اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگ ذرا تلاش کر رہے ہوتے ہیں مسائل وغیرہ، تو وہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ ہو جائیں گی تو وہ ذرا فائدہ بھی ہو جائے گا اس کا. تو الصیام، صیام کا لغوی معنی جسے ہم کہتے ہیں لٹرل میننگ، اس کے ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی چیز سے جو ہے وہ روک لینا. تو ٹیکنیکلی یا اس کے شرعیہ میننگ کیا بنیں گے؟ یعنی سحری سے لے کے غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا، ان چیزوں سے روکے رکھنا جو کہ روزے کو توڑ دیتی ہیں. ان کو کہتے ہیں مفطرات صوم. مفطرات، یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، مفطرات. ٹھیک ہے، روزے کو توڑنے والی چیزیں. روزے کی جو فضیلت ہے اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. ویسے تو ظاہری بات ہے ہم باقی اعمال بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ ایک انداز ہے، آپ یوں کہہ لیں ایک انداز ہے. مختلف طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے یا انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام. بندہ تو کہہ سکتا ہے یا اللہ ساری آپ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صرف میرے لیے، آپ یوں کہہ لیں خالص میرے لیے. بقیہ اعمال دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. جیسے اب صدقہ ہے، صدقہ کرنے سے کیا ہے؟ بلا ٹل جاتی ہے، ایسا ہی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو گیا اس کو دنیا میں. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے کوئی اس نے ہل جل کی، ٹھیک ہے، اس کو کوئی فائدہ ہو گیا. تو ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، یعنی اس کو اس کا دنیا میں ہی فائدہ مل جاتا ہے. باجماعت نماز پڑھے گا، سوشلائزنگ ہو جائے گی، اور بڑے اس طرح سے، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ جو ہے اس کے اور اس کے رب کے درمیان، پروردگار کے درمیان کیا ہے؟ ایک راز ہوتا ہے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وہ تو خالص میرے لیے ہے نا، مطلب اس میں تو کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان چھپ کے جو ہے وہ اپنا روزہ توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی قیامت والے دن. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. ایسے یہ بندہ ان الفاظ پہ غور کرے نا تو ایک اعتبار سے، جیسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہی سوال کر لے بندے میرے لیے کیا کیا ہے، تو کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہے یا اللہ روزے رکھیں. آپ نے کہا تھا یہ تو آپ کے لیے ہے نا، اس میں تو آپ نہیں کہا تھا کہ اس میں تو یہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں، اس میں تو ریاکاری کا بھی شائبہ آپ نے ختم ہی کر دیا. تو میری تو یہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے یا اللہ، یہ تو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ کام میرے لیے ہے. تو کم از کم اتنا تو بندہ کہہ سکے یا اللہ روزے رکھ کے آئے ہوں. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ روزہ تو میرے لیے ہی اس نے کیا ہے، رکھا ہے، اور اس کی میں ہی جزا دوں گا، یعنی جزا بھی دوں گا. ٹھیک، تو ایک تو یہ ہے روزے کی فضیلت میں. دوسرا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، شیطان سے ڈھال ہے. یعنی انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، شیطان سے بھی بچ جاتا ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. دیکھو اگر کسی دن تمہارا روزہ ہے نا، فوش گفتگو نہیں کرنی. روزے کا فائدہ کیا پھر؟ یعنی روزہ تو بیسیکلی ٹریننگ کے لیے تھا، تربیت کے لیے تھا، متقی بنانا تھا. وہ جیسے آگے بات آ رہی ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، حرام سے بچ سکو. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ٹریننگ ہی نہیں ہو رہی، تربیت ہی نہیں ہو رہی، روزے کا کیا فائدہ؟ تو جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بھائی فوش گفتگو نہیں کرنی، گالم گلوچ یہ نہیں کرنا. ولا یسخب، چیخو پکار بھی نہیں کرنی. شارٹ ٹیمپر ہو جاتا ہے بندہ. اب ایسی مطلب شروع میں مشکل لگتے ہیں شروع کے 2-4 روزے تو، اور خاص طور پہ عصر کے بعد پیک ٹائم ہوتا ہے. اب تو آپ بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی ملے کوئی نہ ملے تو چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو لتاڑ دیں. نہیں، ٹھیک ہے، مطلب
خاص طور پہ افطاری کے وقت جب قریب آتا ہے، روزہ لگنا جسے ہم کہتے ہیں نا، روزہ لگنا شروع ہو گیا اب ایسے میں کیا کرنا ہے؟ شعوری طور پہ اس احساس کو غالب رکھنا ہے کہ بھائی یہ تربیت کے لیے، اگر اس میں نے وہی چیخو پکار کی، ٹھیک ہے روزہ لگ رہا ہے لیکن اس میں نے چیخو پکار کی تو میری تربیت نہیں ہوئی، مقصد فوت ہو گیا، فرض بھلے پورا ہو گیا لیکن مقصد فوت ہو گیا، آبجیکٹیو ہے نا، ایک ایم ہے نا، تو چیخو پکار نہیں کرنی، چیخنا چلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولا یجہل، اور کوئی جہالت کی بات بھی نہیں کرنی۔ جہالت سے مراد خاص طور پہ عربی زبان میں جہالت کا معنی جو ہے اگنورنس کے علاوہ اس معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے ایموشنل نہیں ہونا، یعنی جہالت کہتے ہیں ایموشنز کا کانشیسنس پہ غالب آ جانا، جذبات کا عقل پہ غالب آ جانا، جذباتی ہو جانا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، جذباتی نہیں ہونا، روزے میں جذباتی نہیں ہونا، انداز دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ سب کریں گے تو بھائی روزے کا فائدہ ہے نا، اس روزے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جزا دیں گے، یہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، یہ والا بھوکا پیاسا رہنے والا نہیں، یہ والا روزہ۔ فَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو گالی دے، او قاتلہ، یا کوئی اس کے ساتھ لڑائی کرے، ٹھیک ہے، کوئی کولیگ ہے، دوست ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہے، فَلْيَقُلْ، تو کیا کہے، انی صائم، مرتين، ایک مرتبہ نہ کہے، 2 مرتبہ کہے، بھائی میرا روزہ ہے، بھائی میرا روزہ ہے، ہو سکتا ہے ایک مرتبہ میں غصہ نہ اترے تو 2 مرتبہ کہے، بھائی میں روزے سے ہوں، اپنے آپ کو شعور دلائے کہ میں روزے سے ہوں، بھائی میں روزے سے ہوں، مطلب میں نے جواب میں گالی نہیں دینی، ٹھیک ہے، اور میں نے جواب میں لڑائی نہیں کرنی، مطلب میں لڑ سکتا ہوں، جواب دینا بھی مجھے آتا ہے لیکن میں نہیں کروں گا۔ تو رمضان میں تربیت کرنی ہے، ویسے یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، ایک بندہ آپ پہ چڑھائی کر رہا ہے تو آپ جواب میں اس پہ چڑھائی کر سکتے، بدلہ لے سکتے ہیں نا، قانون قصاص تو یہی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ جواب میں اتنا اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ٹریننگ کرنی ہے، وہاں یہ نہیں کرنا۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ کے نزدیک قیامت والے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ سب، یعنی اللہ کے لیے کرنا، یہ سب ٹریننگ سے گزرنا اللہ کے لیے، اللہ کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے، اب ظاہر بات ہے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر والوں یا آپ کے دوستوں یا نمازیوں کے نزدیک نہیں، یہ نہیں کہ مسواک ہی نہ کریں کہ اللہ کو بدبو بڑی پسند ہے، اور یا جو ساتھ کھڑا ہے نماز میں اس کو تو پسند نہیں ہے، اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو، اس کو کیوں اذیت دے رہے ہو، تو اپنا برش وغیرہ کریں، ٹھیک ہے، مسواک وغیرہ کریں، تو وہ کچھ تو اس لیے نہیں کرتے تاکہ زیادہ بدبو آئے، زیادہ اللہ کو پسند، تو یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس لیے قیامت کی بات آ گئی نا، قیامت والے دن۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اور دیکھو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ٹھیک ہے، ایک خوشی تو اذا افطر، جب وہ افطار کرتا ہے نا تب عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا، انسان بیٹھا ہوتا ہے، انتظار کر رہے ہیں، آپ اذان کی طرف جو ہے وہ کان لگے ہوتے ہیں، بلکہ بچے کو بھیج رہے ہوتے ہیں، یار سنو اذان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو خوشی تو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، جب انسان کھانا کھاتا ہے تو ایسے جیسے سارے دن کی محنت مزدوری کام آ گئی ہے، ریوارڈ مل گیا، اجر مل گیا، ٹھیک ہے، اور دوسری خوشی کب ہوگی، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور رب اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، اس وقت اس کو خوشی ہوگی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ یہ فضیلت کی حدیثیں ذہن نشین کرنی چاہیے، یا جو لوگ سستی کر رہے ہیں ان کو سنانی چاہیے، ایک تو سستی دور ہو جائے گی، اور دوسرا ان کو ذہن نشین کر لینے سے ہوتا کیا ہے کہ مشقت تو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، مشکل تو لگتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی کھانے پینے کی عادتیں ایسی ڈیولپ ہو گئی ہیں نا، پہلے 2 وقت کا کھانا ہوتا تھا، پھر وہ 3 وقت کا ہوا، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے کوئی بدعت ہے، لیکن اب تو وہ 5 وقت کا ہو گیا مطلب 10-11 بجے بھی ہم نے چائے لینی ہے، عصر کے وقت بھی چائے لینی ہے، اس کے ساتھ سنیکس لینے ہیں، تو اب وہ 5 وقت کا کھانا ہو گیا، اور کچھ لوگوں کا تو مطلب کوئی وقت ہی نہیں ہوتا،
ہر وقت ہی چر چگ رہے ہیں. اب بہت مشکل ہو گیا, بہت مشکل ہو گیا. مطلب اپنے آپ کو ایک عادت بن گئی ہے نا, ایک ہے کہ بھوک اور ایک ہے عادت, ایک عادت بن گئی. اب اس عادت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے, روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. رمضان کے روزے رہ جائیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو قضا کرنا ہے, ماحول نہیں ہوتا نا. تو بہرحال یہ تو ہے خیر کہ ایک ٹریننگ ہے, ایک تربیت ہے, تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ سے یہ آسان ہو جائے گا. بہت سارے لوگ دیکھیں, اصل بات یہ کہ یہاں دماغ میں ہے, بس مشکل ہے. یونیورسٹی کے ہمارے اسٹوڈنٹ بچے اکثر و بیشتر آپ دیکھیں باہر نوجوان ہٹے کٹے نہیں روزہ رکھ رہے. کیوں؟ بڑا مشکل ہے, میرا پتہ نہیں بی پی ہائی ہو جائے گا یا ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, پانی کی کمی ہو جائے گی. مطلب کبھی ہم نے سنا ہو کہ روزے سے کوئی بندہ مر گیا ہو, مطلب روزہ رکھا اور اس نے مر گیا ہو. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے نا, مطلب اتنی بھوک تو نہیں ہے نا کہ جس سے بندہ مر جاتا ہو. ٹھیک ہے, تو ایسی مشقت نہیں ہے کہ جسے ہم یہ کہیں کہ تکلیف مالا یطاق ہے. اچھے مذہبی گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں 10-11 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں جون جولائی کی گرمیوں کے, اور یہاں 20-22 سال کے ہٹے کٹے جم جانے والے ہیں, نہیں مجھ سے نہیں رکھا جاتا, مجھ سے. وہ کیا ہے, ایک عادت بن چکی ہے کہ نفس کو کنٹرول نہیں کر, سیلف کنٹرول نہیں ہے, اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. اب یہ بندہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا, ٹریننگ ہی نہیں ہوئی نا, ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. ہر جگہ کیا کرے گا, جہاں مشکل اور چیلنج سامنے آئے گا گر جائے گا. یہ یعنی جو دنیاوی زندگی اس میں بھی ناکام ہوگا. ٹھیک, خیر بہرحال نیکسٹ کے حضرت عبداللہ بن عامر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ شفاعت کریں گے قیامت والے دن بندے کے لیے. ٹھیک ہے, روزہ کیا کہے گا, اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی, یا اللہ میں نے اسے دن کے اوقات میں کھانے سے بھی روکے رکھا, لذتوں سے بھی روکے رکھا. زبان کا چسکا ہے نا, انسان اس سے رک جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت دفعہ مطلب وہی بات ہے کہ جی کھانے پینے کی چیزیں سامنے ہیں, انسان رک رہا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس روزے کی, یعنی روزہ ایک مجسم صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا, ایک جسم کی صورت میں, اور اللہ سے کہے گا کہ میں نے اسے کھانے پینے سے لذات سے روکے رکھا, آپ اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کریں. اور قرآن کیا کہے گا, منعتہ النوم باللیل, میں نے رات کو سونے سے اس کو روکے رکھا. یعنی یہاں قرآن سے کیا مراد ہے, تراویح میں یا قیام اللیل میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے ساری رات تو نہیں کھڑے رہتے, لیکن جو تھوڑا بہت ہے 1-1.5 گھنٹہ وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے, وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کو مینیج کریں. صحیح بات یہ ہے کہ اس کو مینیج کریں اور مینیج کرنا سیکھیں. دیکھیں جس بندے نے مثال کے طور پہ اپنا ویٹ لوز کرنا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اپنا ڈائٹ پلان بناتا ہے نا, میں نے واک کرنی ہے, میں نے جم جوائن کرنا ہے, میں نے یہ کھانا ہے, اتنی کیلوریز لینی ہے, یہ نہیں کھانا, بہت سلیکٹیو ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو رمضان بیسیکلی ہمارے جسم کی تو نہیں, روح کی ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ ہے. تو اس میں آپ کو اپنا ڈائٹ پلان مینیج کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ سحری, اب سحری کی اجازت ہے بھائی سحری کیے جاؤ, 4 پراٹھے چڑھا جاؤ کیونکہ سحری کی اجازت ہے. مطلب یہ ہے کہ سحری کے وقت بھی کھا لیا, ڈبل شفٹ لگا لی, وہی جیسے ہم کہتے ہیں افطاری کے وقت بھی ڈبل شفٹ لگا لی. عام دنوں میں 3 وقت کا کھانا تھا اور رمضان میں 4 وقت کا ہو گیا. اب کیا تربیت ہوگی؟ اب بات سمجھ رہے, عام دنوں میں اگر 3 روٹی کھاتے تھے, صبح دوپہر شام 1-1 روٹی, تو رمضان میں صبح 2 پراٹھے چڑھا لیے, شام کو 2 روٹیاں کھا لی, 4 ہو گئیں. تو تربیت کیا خاک ہونی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھوکے پیاسے رہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سموسہ پکوڑا 11 مہینوں میں نہیں بنتا وہ رمضان کے 1 مہینے میں بن جاتا ہے. تو رمضان کیسے تربیت کا مہینہ بنے گا؟ تھوڑی پلاننگ کرنی پڑے گی. آپ افطاری کے لیے بیٹھے مثال کے طور پہ, اب گرمیوں کا مہینہ ہے, پیاس تو لگتی ہے. ٹھیک, اب انسان جو ہے وہ 5-6 گلاس چڑھا جائے شربت کے, ٹھیک ہے, پورا جگ جو ہے مطلب ٹھیک, ممانعت تو نہیں ہے, ٹھیک ہے ممانعت تو نہیں ہے بھائی, سیدھی سی بات ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی حرام ہے, لیکن وہ جگ چڑھانے کے بعد وہ تراویح کیا, وہ مغرب کی نماز کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے پانی کی کمی پوری نہ کریں, مینیج کریں. بھئی 1-2 گلاس پی لیے, چلو آدھے گھنٹے بعد 1-2 گلاس پی لیں گے, پھر آدھے گھنٹے بعد پی لیں گے. اب میں نے افطاری کے وقت ہی 2 روٹیاں کھانی ہیں,
تو پھر کیسے مغرب کے لیے جا پاؤں گا؟ ہاں افطاری کے وقت ہلکی پھلکی افطاری کریں، ٹھیک ہے، اپنی پانی کی ضرورت پوری کریں، پھر جائیں نماز پڑھ کے آئیں جماعت کے ساتھ، واپس آ کے کھانا کھائیں، تھوڑا سا کھانا کھائیں، پھر تھوڑا عشاء کے بعد کھا لیں. اس طرح سے چلیں، آپ کی نماز کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی کہ تراویح کے لیے میرا دل نہیں جو ہے وہ کر رہا. ہاں لیکن اگر آپ اندھا دھند سحری افطاری میں لگے ہوں گے، ٹھیک ہے، بغیر اس کو مینج کیے، کوئی پلاننگ کیے، تو وہ پھر تو مسائل پیدا ہوں گے، پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ رات کو وہ کھڑا رہے اور دن میں جو ہے وہ روزہ رکھے اور اس کو مینج کرے. حلال کا مطلب یہ، بھئی حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ حلال ہے، یہ جائز ہے تو اب بس یہ کرو، یہ تو نہیں ہے نا، دیکھنا بھی تو ہے نا. حضرت ابو امامہ سے ہے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، فقلت، تو میں نے کہا مرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی جنت میں چھوڑ کے آ جائے، ایسا عمل بتا دے. تو آپ وسلم نے کیا کہا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے کو لازم پکڑ لو، روزے جیسی کوئی عبادت نہیں. ثم اتیت وہ کہتے ہیں پھر میں ایک دن آیا آپ وسلم کے پاس، میں نے کہا کوئی ایسا عمل بتائیں مجھے جنت میں چھوڑ کے آ جائے. آپ وسلم فرمایا علیک بالصیام، روزے کو لازم پکڑ لو، یعنی نفلی روزے بھی، جیسے آگے بات آئے گی. آپ سلم سوموار کا جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اسی طرح سنت میں تاکید ہے، مہینے میں 3 دن 13، 14، 15 جو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، چاند کے روشن دنوں کے روزے، ٹھیک ہے، وہ آگے بات آئے گی. نیکسٹ حدیث ہمارے پاس کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ سلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے چہرے سے آپ کو 70 سال کی مسافت پہ لے جاتے ہیں. 70 سال ایک آدمی جو ہے گھوڑے کے اوپر اونٹ پہ سفر کرے، کتنا سفر کر لے گا، بہت. تو اتنا جہنم اس سے دور ہو جائے گی اگر ایک روزہ رکھے، ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث میں سہل بن سعد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للجنت بابا، جنت کا ایک دروازہ ہے، 8 دروازے ہیں نا، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے، ریان. اور قیامت والے دن کیا کہا جائے گا، این الصائمون، اور روزے دار کدھر ہیں، آ جاؤ بھائی روزے دار آ جاؤ ہیں. فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ ذَلِكَ الْبَابُ، اور جب سارے روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے نا، پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا. تو یہاں روزے داروں سے مراد کون سے ہیں، فرض کے علاوہ نفل روزوں کی عادت ڈالنے والے، اس کا اہتمام کرنے والے. چلیں جی، نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس، روزوں کی اقسام. روزے 2 قسم پر ہیں، فرض اور نفل. فرضی روزے پھر 3 قسم کے ہیں، 3 قسم کے فرضی روزے ہیں. ایک تو رمضان کے، صوم رمضان، یہ تو سب پہ فرض ہیں. دوسرے کفارات کے، یعنی کوئی گناہ ہو گیا اس کے کفارے میں کیا ہے، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے، نظر کا روزہ. نظر کا روزہ بھی فرض ہے، لیکن یہ ظاہری بات ہے یہ وہ روزہ ہے جو انسان نے اپنے اوپر فرض کیا ہے. جیسے بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ اس کے لیے واجب ہے، آپ اتنے روزے رکھنا فرض ہے، اللہ کے ساتھ اس نے کمٹمنٹ کی ہے، وہ اسے پوری کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہے رمضان کے روزے، یعنی فرض روزے، اور ان میں رمضان کے روزے. تو رمضان کے روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن کی آیت انہوں نے نقل کر دی، بہت معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے، متقی بن جاؤ. پہلے لوگوں کا روزہ ذرا زیادہ سخت تھا، جیسے یہود کا روزہ شروع ہو جاتا تھا جب وہ سو جاتے تھے، اس کے ساتھ ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی رات کو 9-10 بجے سو گئے، اب اس کے بعد روزہ شروع، سو وہ سحری نہیں کر سکتے تھے. یہ تو ہمارے لیے سحری جو ہے وہ اس کو جائز رکھا گیا. سنت میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جیسے یہ عمارت ہے 4 دیواروں اور ایک چھت پہ کھڑی ہے، تو اسلام بھی 5 چیزوں پہ کھڑا ہے. اسلام کی عمارت، ان میں سے ایک کلمہ شہادت ہے، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا صیام و رمضان، رمضان کے روزے، اور پھر بیت اللہ کا حج، ٹھیک ہے. ایک آدمی آیا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول وسلم مجھے خبر دیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنے روزے فرض کیے ہیں. آپ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کے روزے بس.
اس نے کہا لا علیہ غیرہ، کیا رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے فرض ہیں؟ فرمایا لا الا ان تطوع، ہاں اپنی مرضی سے رکھنا چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن فرض صرف رمضان کا، رمضان کا روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے، فرض کا مطلب فرض ہی ہے۔ ہاں نہیں، روزہ دار تو کہیں گے، بالکل کہیں گے، ہاں بالکل کہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ریان کے بارے میں بات بتائی کہ وہ لوگ ہیں اس میں جو نفلی روزوں کے اعتدال ہیں، جی جی، یہ استدلال صرف آپ کا ہے، باقی بتا بھی اس کو مانتے ہیں؟ وہ استدلال عام طور پہ اہل علم نے کیا ہے کہ باب الریان سے مراد فرضی، کیونکہ اگر فرضی روزہ مراد لینا تو فرضی روزہ تو ظاہری بات ہے کہ ساری رکھ رہے ہیں، پھر ساری ایک دروازے سے داخل ہوں گے، نہیں 8 دروازے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جو سنن روزے ہیں ان کا بھی بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ باب الصلاح بھی ہے نا، اب وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک ہے، ہاں ان کا ذکر آتا ہے، ہاں جو وہ وضو والی بھی حدیث پڑھی تھی ہم نے۔ جی جی، تو 8 میں سے ایک دروازہ ہے، ایک ہے باب الصلاح ہے جس میں سے نماز والے داخل ہوں گے، ایک باب الجہاد ہے جس میں جہاد والے داخل ہوں گے، ایک باب الصدقہ ہے جس میں صدقہ کرنے والے داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مختلف اعمال کے اعتبار سے مختلف دروازے ہیں نا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو اس عمل کا خاص اہتمام، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی کوئی ایک نیکی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے آسان ہے، اس میں کوالیفائی کریں۔ جیسے دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپرٹیز پیدا کرتے ہیں نا کسی ایک چیز میں، ٹھیک ہے، بھائی ماسٹر بنو، ایک چیز کو ماسٹر کرو۔ تو آپ کو صدقہ دینا اچھا لگتا ہے، صدقے کا اہتمام کیا کریں۔ نماز پڑھنا آسان لگتا ہے، نماز میں ایکسل کریں۔ روزہ رکھنا آسان لگتا ہے، روزے کو جو ہے وہ اپنی عادت بنائیں۔ تو کوئی نیکی تو ایسی ہو نا کہ جس میں بندہ کہے کہ میں ایک معیار پہ ہوں، کوئی سب میں تو ایک ظاہری بات ہے کسی معیار پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو انسانی مزاج بھی مختلف ہیں، کسی کو صدقہ کرنا آسان لگتا ہے، کسی کو نماز پڑھنا آسان لگتا ہے۔ تو اپنے مزاج کے اعتبار سے جس کو دیکھیں اس نیکی پہ کو پھر گروم کریں، کہنے کا مقصد یہ۔ تو یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں، آپ غور کریں گے کہ جنہوں نے اپنی اس نیکی کو کیا کر لیا، گروم کر لیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے صدقہ، صدقہ تو ساری کرتے ہیں، ایک وہ آدمی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا نا، کوئی اسے مانگے گا تو وہ کسی سے قرض لے کے اس کی ضرورت پوری کر دے گا، یہ اب ایک لیول پر ہے، بات سمجھ، یہ ایک لیول پر۔ نفل تو سب پڑھتے رہتے ہیں، ایک وہ ہے جو سفر میں بھی تہجد نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نیکسٹ حدیث ہمارے پاس کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے موقع پہ کہ دیکھو ایک بابرکت مہینہ آ گیا، تفتح فی ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جنت جہنم موجود ہے پہلے سے، اس سے یہ بھی پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ وتغل فی شیاطین، اور شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں، یعنی رمضان کے مہینے میں۔ فیہ لیلہ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا وہ سب خیر سے محروم رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں یہی الفاظ ہیں، تغلق ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب مطلب اللہ نے تو دروازے بند کر دیے ہیں، اب بند دروازہ توڑ کے تم جہنم میں جاؤ، اب یہ تمہاری ہمت ہے، پھر اور کیا کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، اب پھر بھی اندر نہ داخل ہو۔ وَتُصَفَّدُ فِي شیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے کھلے رہتے ہیں جو انسانوں کی صورت میں ہیں۔ یا وَيُنَادِي فِيهِ مَلَک، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ آواز لگاتا ہے رمضان کے مہینے میں، لگاتا رہتا ہے، کیا؟ یا باغی الخیر ابشر، باغی وہ اردو والا باغی نہیں ہے، یعنی چاہنے والا، اے خیر کی چاہت رکھنے والا، کم از کم چاہت تو ہوتی ہے نا بندے میں، نیکی کر نہ پائے کہ علیحدہ بات ہے، یہ خواہش تو ہوتی ہے بھائی نیکی کروں، نیکی کی خواہش تو ہوتی ہے کہ نیکی کر لوں، صدقہ کر لوں، تہجد پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ تو یا اے خیر کے طلبگار، خیر کو چاہنے والے، ابشر، تیرے لیے تو خوشخبری ہے، خیر کرنا، نیکی کرنا بہت آسان ہو گیا، رمضان میں آسان ہو جاتا ہے نا،
نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اور اے شر کے متلاشی جو ہر وقت شر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شر پہ آمادہ رہتا ہے، تو بھی باز آ جا، رمضان کا تھوڑا سا حیا کر لے، رک جا. حتیٰ ینقضی رمضان، تو یہ اس کی ندا جاری رہتی ہے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جائے. سر یہ تھوڑا سمجھا دیں کہ مطلب شیطان بند ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وسوسے وغیرہ وہ تو معاملہ چلتا رہتا ہے. ہاں تو وہ یہ ہے نا کہ انسان خود بھی تو چھوٹا موٹا شیطان بن چکا ہوتا ہے نا، یہی ہے. ٹھیک ہے. من الجنت والناس، اللہ نے کہا نا کہ پناہ مانگو، ٹھیک ہے، شیطان کے شر سے، جو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ کس میں سے ہے؟ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی. تو وہ مطلب شیطان کا پیچھا کر کر کے جو بھی آپ کام کریں گے تو بعض اوقات انسان اس کا کیا ہو جاتا ہے، ہاں وہ نیورل پاتھس ہیں نا بنے ہوئی ہیں آپ کے ذہن میں، مائنڈ میں، ٹھیک ہے، وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. ایک راستے پہ آپ چلیں گے چلیں گے چلیں گے، وہ راستہ بن جائے گا وہاں پہ. پہاڑوں میں جیسے ہوتا ہے نا، پگ ڈنڈی سی بن جاتی ہے. ایک کھیت میں چلنا شروع کریں، 50 لوگ چلیں گے 50 دن تک، راستہ بن جائے گا. تو نیورل پاس بن جاتے ہیں، ایک راستے پہ آپ چلتے رہتے ہیں، پھر شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جب راستہ بنا ہو تو انسان اس کے اوپر پھر لڑکتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شرعین کے یہ جو باندھنے سے لٹل میننگز مراد لیے جاتے ہیں، یا اسے یہ مراد لیا جائے گا کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ کوئی راستہ بچا نہیں ہے، کوئی جواز بچا نہیں ہے. سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں. سرکش شیاطین جو ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب تو وہ جو ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے نا، اللہ نے اس کو بھی بند کر دیا، جس کو تم تہمت لگاتے ہو کہ اس نے مجھے روک رکھا ہے. ٹھیک ہے، اس نے مجھے جو ہے وہ شیطان نے مجھے دھوکہ دے رکھا ہے. تو اب وہ بھی اللہ نے بند کر دیا ہے. اب تو کوئی عذر نہیں نہ رہ گیا، اب تو کر کے دکھا دو. اب تو یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کے اندر کا ہی ہے شیطان، پھر اس کو ٹھیک کرو. اب بھی اگر رمضان میں بھی نیکی نہیں کر سکتے تو پھر اب اندر کا شیطان ہے، اور کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، ٹھیک ہے، 5 نمازیں، اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک، مکفرات. مکفرات سے مراد کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ بننے والا. یعنی 5 نمازیں گناہ معاف کر دیتی ہیں. ایک جمعہ پڑھتے ہیں آپ، پھر دوبارہ نیکسٹ جمعہ پڑھتے ہیں، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک رمضان کے روزے رکھتے ہیں، پھر نیکسٹ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے معاف. ٹھیک ہے. اذا اجتنبت الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بس اجتناب کرتے رہو. جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے. کبیرہ گناہوں سے مراد مثلا جن کے اوپر حد جاری ہوتی ہے یا جن کے بارے میں سخت وعید ہے، ٹھیک ہے، ان سے تو کم از کم بچتے رہو نا. شرک سے بچتے رہو، قتل سے بچتے رہو، ٹھیک ہے، قتل نفس ہو گیا، ایڈلٹری ہو گئی، بدکاری ہو گئی، ٹھیک ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے دکھا دو. باقی گناہ جو ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں انسان سے، وہ اللہ تعالیٰ وہ ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں نیکیوں کی وجہ سے. نیکیاں جو ہے گناہوں کو کیا کرتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں. چھوٹے موٹے گناہ، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں حساس نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال ہے جی ضرور. سر، وہ مطلب حدیث کی کتاب اٹھائیں، اس میں چیپٹر میں جائیں کبیرہ گناہوں کا بیان، تو اکثر گناہ سارے لکھے ہی وہی ہوتے ہیں جو عام طور پہ روٹین میں ہوتے ہیں، ساری کبیرہ گناہ کے انڈر آئے ہوتے ہیں. ہاں نہیں، بہرحال دیکھیں کچھ تو یہ ہے کہ مبالغہ بھی ہوا ہے، کچھ مبالغہ بھی ہوا ہے کہ کچھ گناہوں کو خواہ کبیرہ گناہوں کی جو ہے نا وہ فہرست میں شامل کر دیا گیا. لیکن جن چیزوں کے بارے میں قرآن اور حدیث جو ہے وہ بالکل واضح ہو، کلیئر ہو، ٹھیک ہے، جیسے چوری کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ واضح ہے. مطلب جو کبیرہ گناہ ہے نا وہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے گناہ، ٹھیک ہے، اب جیسے گناہ کی سوچ ہے، انسان گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات اس پہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے سوچ ہی کیوں آئی ہے. ٹھیک ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ٹھیک ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. احتساب کا مطلب یہ ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے ثواب دے گا، دکھانے کے لیے نہیں، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا، یعنی اس کا اجر یہی ہے کہ سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اچھا، یہ تو تھا اس کی فضیلت. اب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ چھوڑنے کی وعید کیا ہے. دونوں انداز ہوتے ہیں نا،
کتاب و سنت کے. ایک تو موٹیویٹ کرنا، بھائی اس کا یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے. ٹھیک ہے، جیسے بچے کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ کر لو تو کینڈی ٹافی ملے گی، ہیں تو بعض اوقات وہ اس سے نہیں سمجھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں. اگر یہ کیا تو پھر تھپڑ آیا. تو ترغیب کا انداز بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ترغیب دی ہے اور جہنم سے ڈرایا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جس نے ایک دن رمضان کا روزہ جو ہے وہ افطار کیا بغیر کسی وجہ کے، تو اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو پھر بھی اس کا کفارہ ادا نہیں کر پائے گا، یعنی اس کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا. ٹھیک ہے، بغیر وجہ کے، بغیر عذر کے، اگر اس نے کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اگرچہ اس حدیث پہ کلام ہے لیکن بہرحال معنوی اعتبار سے یہ بات درست ہے. اچھا، نیکسٹ بحث ہمارے پاس کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کیسے ثابت ہوگا کہ رمضان شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے رؤیت ہلال سے، چاند دیکھنے سے. اب رؤیت ہلال جو ہے کتنے لوگوں کی طرف سے ہو، بیما یثبت الشہر، مہینہ کیسے ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک آدمی بھی اگر گواہی دیتا ہے کہ اس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے، چاند دیکھا ہے، چاند بی بی نہیں، وہ جو KBK والے چاند دیکھا ہے، تو اس سے مراد اس کی اپنی چاند بی بی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ پتہ نہیں کہاں سے گواہیاں لے آتے ہیں، قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں. خیر بار، تو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ کسی شخص نے رمضان کا چاند دیکھا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے دیکھا ہے. فصام و امر الناس بصیامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ایک آدمی کی گواہی پہ. جیسے باہر سے قافلے آتے تھے نا، باہر سے قافلے آتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب مدینہ میں کوئی بادل وغیرہ چھائے ہوں گے، موسم خراب ہوگا، چاند نہیں دیکھ پائے، تو ایک آدمی جو سفر سے آ رہا تھا تو اس نے آ کے بتایا کہ جی میں نے رستے میں دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پہ کیا کہا، خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی کہا کہ کل روزہ رکھنا ہے. تو ایک عادل آدمی کی گواہی بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، عام طور پہ فقہا کا موقف یہی ہے. یہ امام ترمذی نے اس پہ جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تقبل شہادت رجل واحد فی الصیام. ٹھیک ہے، ایک آدمی کی گواہی کافی ہے. یہی امام شافعی کا موقف ہے اور امام احمد بن حنبل کا بھی، دو بڑے ائمہ میں سے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کم از کم 2 گواہیاں ہونی چاہیے. وہی جو عام نصاب ہے ہمارے ہاں گواہی کا، وہ کیا ہے، 2 ہیں. تو وہ اس نصاب کے اوپر چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 ہوں. کچھ نے یہ بھی فرق کر لیا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، رمضان میں تو 1 گواہی ہے، بقیہ عید کے چاند کے لیے کیا ہے، 2 ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں رمضان شروع کرنے میں تو جلدی نہیں ہوگی مشقت ہے نا. عید کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ جلدی ہو کرنے کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں کم از کم 2 ہوں. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی فرق کر لیا، یہ بھی ایک اچھا فرق ہے. لیکن کم از کم یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں ہمیں ایک گواہی کا ملتا ہے، ایک عادل آدمی کی گواہی. ٹھیک، اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ہاں، اس کی طرف ہم آتے ہیں. سوموا لرؤیتی، ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند دیکھ کے جو ہے وہ روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتی، اور چاند دیکھ کر افطار کرو. ٹھیک ہے، یعنی عید مناؤ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل چھا جائیں، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا، تو پھر شعبان کے کتنے دن پورے کرنے، 30 پھر 30 دن پورے کرنے. اور اگر بادل نہیں چھائے تو پھر کیا ہے، چاند نظر آ گیا تو رمضان شروع. ٹھیک ہے، چاند نظر آ گیا تو شوال شروع. بس بادل ہیں تو 30 دن پورے کرو، سادہ سا اصول ہے. ٹھیک ہے، آگے آتے ہیں، باتیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک ہے اختلاف مطالع. اختلاف مطالع سمجھتے ہیں، مطلع سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارا اوپر آسمان ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اختلاف مطالع، کیا مطالع جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں یا ایک ہی مطلع ہے؟
یعنی اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اگر سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا ایک جگہ تو پوری امت مسلمہ کیا رمضان شروع کر دے گی، یا ہر ملک والے اپنی رویت کا اعتبار کریں گے؟ اگر ایک جگہ چاند نظر آ جائے پوری مسلم ورلڈ میں، ٹھیک ہے، ایک جگہ چاند نظر آ جائے کسی بھی ملک میں، تو سارے ممالک جو ہے وہ اس دن روزہ رکھیں اور اس دن عید کریں، تو اس کو کہتے ہیں کہ مطلع ایک ہے۔ سب نے کہا کہ جی مطلع ایک ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ فقہا کی رائے یہی ہے، قدیم فقہا کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلع ایک ہے۔ کسی بھی جگہ چاند نظر آ جائے تو آپ کیا کریں، رمضان شروع کر دیں، اور آپ سورج کا وہ ڈفرنس اپنے ذہن میں رکھیں، وہ ٹھیک ہے، تاریخ وہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ قدیم فقہا کا موقف یہ رہا ہے کہ مطلع ایک ہے، بقیہ لوگ اس کے مطابق چلیں گے۔ لیکن کچھ فقہا کی رائے یہ ہے، جیسے احناف اور شوافے، ٹھیک ہے، احناف اور شوافے میں یہ رائے ہے کہ نہیں، مطلع ڈیفرنٹ ہے، ایون کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہر بڑے شہر کا اپنا مطلع ہے، ملک بھی نہیں، یہ باؤنڈریز تو بعد میں بنی ہے نا UN کی، ٹھیک ہے، یہ تو بعد میں بنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہر بڑے شہر کا مطلع ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر بڑا جو شہر ہے جسے ہم میٹروپولیٹن سٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، تو یہ جو شہر ہے نا یہ اپنی رویت کا اعتبار کریں گے، ان کے شہر کے لوگ چاند دیکھیں گے، ایک دو ہی دیکھ لیں کافی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ روزہ رکھیں گے، نہیں دیکھیں گے تو یہ کسی دوسرے کے اوپر نہیں چلیں گے۔ ہاں مطلب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ رویت ہلال کمیٹی والے کہتے ہیں ہم بھی دوربینیں لگا کے بیٹھے ہیں، انہیں نیکڈ آئی سے نظر آ جاتا ہے، ہمیں نہیں آ رہا۔ مطلب رویت ہلال کمیٹی تو ہر جگہ بیٹھی ہوتی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام آباد میں چاند دیکھ رہے ہیں، وہ بلوچستان کے ساحل پہ بھی بیٹھے ہیں، وہ کراچی کے ساحل پہ بھی بیٹھے ہیں، وہ پشاور میں بھی جو ہے وہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نظر آ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ اصل میں چیز جو ہے نا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کی جو لوکل رویت ہلال کمیٹی ہے وہ صرف ایک نہیں ہے، یہ کوئی 1000 کے قریب جو ہے وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ یہ چاند دیکھنے کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے رویت ہلال کمیٹی کے تحت پورے ملک میں۔ یہ کم نہیں ہے، لوکل کمیٹیاں انہوں نے بنائی، ضلعی کمیٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پھر صوبائی کمیٹیاں ہیں، پھر ایک جو ہے وہ آپ کی فیڈرل ہوتی ہے، تو وہ بڑے پیمانے پہ ہے۔ اب یہ چیز تھوڑا سا نا کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہے، اور ان کی کمیٹی کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں نظر نہیں آیا۔ اب یہ وہی چاند بی بی والی بات بن جاتی ہے۔ ایک سوال لیکن عجیب ہے جی سر، ریلیونٹ ہے لیکن کہ سر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں اوپر اس وقت بھی لوگ موجود ہیں، تو اگر کوئی مسلمان ادھر ہوتا ہے تو وہ کس اعتبار سے کرے گا؟ ہاں، وہ عام طور پہ فتویٰ یہی ہے کہ سعودیہ کا اعتبار کر لے، ایک فتویٰ تو یہ، اور دوسرا جو ہے یہ سوال انہوں نے جو کیا سمجھ میں آیا نا، کچھ ملیشین جیسے گئے تھے، ٹھیک ہے، اسپیس میں، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کس طرف رخ کریں نماز پڑھنے کے لیے، یا پھر مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوئی ہے کہ رمضان کے اعتبار سے کس چیز کا اعتبار کریں، تو وہ پھر یہ ہے کہ سعودیہ کا اعتبار کر لیں، کچھ اہل علم کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اپنے ملک کا جو ان کا اوریجن کنٹری ہے اس کا اعتبار کر لیں، ٹھیک ہے۔ چلیں بہرحال یہ ابھی کے سوالات نہیں ہیں، یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ ایک روایت یہ لے کے آئے ہیں حضرت قریب سے۔ قریب جو ہے یہ مدینہ سے شام میں گئے، ٹھیک ہے، وہ تجارتی سفر جیسے ہوتے تھے، تو شام میں جب یہ کہتے ہیں قدیم تم شام، میں شام میں آیا، شام میں جب میں آیا تو جمعے کی رات تھی، جمعے کی رات کو شام میں چاند نظر آ گیا۔ اب یہ ذرا آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، قریب جو ہے یہ کہتے ہیں جمعے کی رات تھی، شام میں آیا تھا اور شام میں چاند نظر آ گیا، ٹھیک ہے۔ فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات کو میں نے خود چاند دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا۔ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر، پھر میں مدینہ واپس آیا رمضان کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو فسألنی ابن عباس، تو ابن عباس کے ساتھ میرا مذاکرہ ہوا، تو انہوں نے، ابن عباس نے کہا کہ شام میں تم تھے
چاند کب نکلا تھا؟ متا رأیتم الہلال فقل، تو میں نے کہا رأینا لیلۃ الجمعہ، شام میں تو جمعے کو میں نے خود چاند دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ فقال انت رأیتہ، حضرت عبداللہ بن عباس نے اعتبار نہیں کیا، دوبارہ کیا، تو خود دیکھا ہے؟ انت رأیتہ فقلت نعم، میں نے کہا جی میں نے خود دیکھا ہے چاند، جمعے کی رات کو شام میں میں نے خود چاند نکلا ہوا دیکھا ہے۔ ورآہ الناس، لوگوں نے بھی دیکھا ہے، اور میں کیا بتاؤں، وصاموا، اور لوگوں نے روزہ رکھا ہے پھر جمعے والے دن۔ وصام معاویہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا، یعنی گورنر کی بھی بات کر دی جو حکمران ہے وہاں پہ۔ اب آپ کو اس سے بڑی کیا کہ وہاں پہ جو گورنر ہے، جو حکمران ہے، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، میں نے بھی رکھا وہاں پہ، تو اب اس سے بڑی یقینی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ فقالت، اس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک تبصرہ کیا، کیا کہتے ہیں؟ لکنہ رأینا لیلۃ السبت، ہم نے ہفتے کی رات دیکھا ہے مدینے میں، ٹھیک ہے، تو ہم تو 30 جو ہے نا اس کے اعتبار سے پورا کریں گے، ہفتے کے اعتبار سے۔ اب بات سمجھیں، ایک دن کا فرق پڑ گیا، تو انہوں نے کہا ہم تمہارے اعتبار سے نہیں کریں گے، پورا شام روزے کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، امیر شام روزے کی حالت میں ہے، لیکن ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ مدینہ میں چاند نظر آیا ہے۔ یہاں سے دلیل پکڑی ہے شوافے نے اور انہوں نے اناف نے کہ ہر شہر کا اپنا مطلع ہے۔ اچھا، اس پہ انہوں نے کہا، قریب نے کہا بھی، کیا کافی نہیں ہے برؤیت معاویہ و صیامی، حکمران روزہ رکھ رہا ہے حضرت امیر معاویہ، ان کا روزہ آپ کو کافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اس کا اعتبار نہیں کر رہے۔ فقال اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وسلم نے ہمیں یوں ہی حکم دیے۔ تو یہ دلیل بھی مضبوط ہے کہ مطلع جو ہے نا اس کے اختلاف کا اعتبار ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اکیلے کسی بندے نے چاند دیکھ لیا، ومن رأى الہلال وحدہ، اکیلے بندے نے چاند دیکھ لیا، آپ کا کوئی اعتبار ہی نہیں کر رہا، آپ کیا کریں؟ آپ روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں؟ مطلب آپ گواہی دے رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے اگلوں نے گواہی قبول کرنی ہے، ان کی کمیٹی نے، تبھی تو اعلان ہوگا، وہ قبول ہی نہیں کر رہے۔ آپ اپنی جگہ تو عادل ہیں، آپ نے تو دیکھا ہے نا نیکڈ آئی سے، ٹھیک ہے، اور وہ ہوتا بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ ائمہ کا اتفاق ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ کی رویت ہو گئی، بھلے بقیہ نہ رکھیں، آپ نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سر عید لیٹ ہو جائے گی جی، اس کی آپ نے روزہ رکھنا ہے نا، تو باقی یہ کہ عید ان کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے، عید ان کے ساتھ کرے، اللہ یہ کہ شوال کا چاند بھی دیکھ لے، یہ تو بڑا عجوبہ ہو جائے گا۔ پھر نہیں، پھر اس کو نا مطلب کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے کہ اس کی آنکھوں میں تو چاند نہیں گھسا ہوا، ٹھیک۔ چلیں جی، ارکان الصوم، روزے کے ارکان۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الامساک عن المفترات، مفترات سے بچنا، یعنی جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، جیسے دیکھیں نا نماز کی حیت ہے، کچھ چیزیں نماز میں لازم ہیں، اسی طرح روزے کے لیے بھی کچھ چیزیں لازم ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ مفترات صوم سے بچنا، جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ان سے بچنا، کھانا پینا وغیرہ، لذات وغیرہ سے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ النیہ، نیت بھی بہت ضروری ہے۔ فرضی روزوں کے لیے نیت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہے، یہ موقوف روایت ہے، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تک ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں مرفوع نہیں ہے، یہ ہم اصول حدیث میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو فجر سے پہلے نیت نہ کرے فرض روزے کی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ نیت سے مراد ارادہ، بس رمضان کا اکٹھا ارادہ کر لیا وہ بھی کفایت کر جائے گا، اکثر علماء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے، احوط یہی ہے، محتاط موقف یہی ہے کہ ہر روزے کی رات سونے سے پہلے نیت کر لے۔ ویسے بھی نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے صبح اٹھ کے میں نے روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے، اتنا کافی ہے۔ تو فرضی روزے کی نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ضروری ہو گئی، نیت اور دوسرا مفترات سے بچنا۔
اس میں یہ جب کوئی بندہ یعنی سحری کھا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ نیت میں نہیں کاؤنٹ ہوگا کہ روزہ رکھنے کے لیے کھا رہا ہے، یا رات کو سونے سے پہلے والی لازمی ہوگی؟ نہیں، سونے سے پہلے لازم نہیں ہے. صبح سحری کے لیے اٹھا ہے. ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹ اٹھتے ہیں نا، پھر کیا کریں گے؟ آپ اٹھے اس وقت کہ سورج طلوع ہو چکا تھا، تو 8 پیرا روزہ تو رکھ سکتے ہیں آپ بغیر سحری. تو فرض نہیں ہے نا، وہ تو ہم نے فرض بنائی ہے نا. سحری تو فرض نہیں ہے نا، سب کا اتفاق ہے نا. ٹھیک ہے، روزے کے لیے سحری فرض نہیں ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. ٹھیک ہے، تو سحری رہ بھی گئی ہے تو روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو 8 پیرا روزہ رکھ لیں. اگر آپ لیٹ بیدار ہوئی ہیں، الارم بجتا رہا، نہیں جاگ پائے، تھکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے ایسا، تو آپ اس میں تو رات کو نیت کر کے سویا ہوگا تو پھر ہی ہے نا. یہ بات ہو رہی ہے. اگر نہیں کر کے سویا تو پھر نہیں کر سکتا اس ٹائم؟ نہیں، پورا کرے، روزہ پورا کرے بس. باقی بعد میں ایک روزہ جو ہے وہ علیحدہ سے رکھے، لیکن وہ والا روزہ پورا کرے. جی جی، رات نیت کر کے سویا تھا، ہاں، تو پھر ٹھیک ہے. ہاں، سر یہ ایکسکلوزیولی رمضان کے روزوں کے حوالے سے فرض روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سحری کر رہے ہیں اس وقت تو از خود نیت ہو گئی نا، از خود نیت ہو گئی. سحری کس لیے کر رہے ہیں؟ روزہ رکھنے کے لیے، بس نیت ہے. ٹھیک ہے، صبح آپ اٹھے ہیں ٹائم پہ سحری سے پہلے تو آپ کی نیت ہے، تبھی تو اٹھے ہیں نا، ورنہ تو آپ لیٹ اٹھتے ہیں. سمپل ہے. یہ تو ہم اس صورت کی بات کریں جب آپ لیٹ اٹھے ہیں، لیٹ بیدار ہوئے ہیں، تو رات کو نیت تھی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر روزہ پورا کرے اور علیحدہ سے ایک روزہ. جی ہاں، تو پھر بھی روزہ ہو جائے گا. سحری کرنا ضروری تو نہیں ہے، ریکمینڈڈ. مجھے سمجھ آ گیا کہ صورت حال میں اگر میں نہیں اٹھتا تو مجھے روزہ پورا کرنا ہے، تو پھر یہ تو تاحیات میرے ذہن میں موقف بنا رہے گا. اب میں رات کو یہ ذہن میں ریوائز کروں نہ کروں، ویسے میرے ذہن میں اس پہ کانشیسنس میں، سب کانشیسنس میں ہے، تو پھر یہ تو الٹیمیٹ نیت بن گئی قسم کی. کبھی بھی مجھے شبہ ہو گئی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نے یہی بات کی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو بس کافی ہے. سمپل، سو سمپل. زیادہ چیزوں کو کمپلیکیٹڈ نہ بنائیں. ٹھیک ہے، بس یہ فرق ہو جائے کہ انسان بعض اوقات خواہ مخواہ بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، اس میں اور فرق ہو کہ میں روزے سے ہوں. وہ جو خواہ مخواہ بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں اور اس میں فرق ہو کہ یہ ایک نیت اور ارادے کے ساتھ بھوکا پیاسا رہنا ہے، کیونکہ ہم نے اس بھوکے پیاسے رہنے کو باعث اجر و ثواب بنانا ہے. اتنی سی بات ہے. سر اگر بندہ نہیں اٹھ پاتا صبح تو یہ عذر کو شمار ہوگا اس کا، جب چھوڑ دیتا ہے بعد میں کفارہ ادا کر لے، یعنی فجر میں نہیں اٹھ پایا سحری میں، ہاں تو روزہ تو پورا کرے گا نا. روزہ تو ہاں، روزہ پورا کرے گا. سحری میں نہیں اٹھ پایا تو روزہ تو 8 پیرا رکھے، الا یہ کہ اب اس کو لگے کہ میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا تو پھر ٹھیک ہے، پھر نہ رکھے، بعد میں قضا دے. ٹھیک ہے، ورنہ تو 8 پیرا روزہ رکھے. سیدھی سی بات ہے. آج کل کون سا مشکل ہے، 24 گھنٹے کا کون سا روزہ ہے، اور ویسے بھی انسان رات سونے تک کھاتا پیتا ہی رہتا ہے. جو تو نفلی روزہ ہے، تو نفلی روزے میں نیت جو ہے یہ ضروری ہے کہ نہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس میں صحیح بات یہی ہے کہ نفلی روزے میں نیت کا پہلے ہونا ضروری نہیں ہے، پہلے ہونا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے گھر میں، کیا کہا، حل عندکم شیء، کچھ ہے تمہارے پاس. جیسے نماز وغیرہ پڑھ کے اشراق کے وقت، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو عام طور پہ پوچھتے تھے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، ناشتے کے ٹائم پہ. تو قلنا لا، تو ہم کہتے نہیں کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے، فإنی صائم، پھر میں نے روزہ رکھ لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پہلے سے نیت ہونا ضروری نہیں ہے. بعض فقہا نے کہا ہے، آناف وغیرہ نے، کہ زوال سے پہلے پہلے نیت کر لے. ٹھیک ہے، اتنی بات آپ کہہ سکتے ہیں، کم از کم زوال سے پہلے پہلے، یعنی آپ صبح سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، آپ کہتے ہیں چلو میں اس کو روزہ شمار کر لیتا ہوں، تو کر سکتے ہیں. نفلی روزوں میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن فرضی روزے میں پہلے نیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، فرض کاؤنٹ ہوگا نا، قضا کے بعد دے رہا تھا. جی جی. علی من یجب، کس کے اوپر جو ہے وہ روزہ فرض ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کے اوپر، عاقل اور بالغ. ٹھیک ہے، اور جو مقیم ہے، ریزیڈنٹ ہے. مسافر کے اوپر فرض نہیں ہے، مسافر دوسرے دنوں میں گنتی کرے گا. اور جو صحت مند ہے، مریض کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح حائضہ عورت کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے. جو نفاس والی عورت ہے اس کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے. بچے کے اوپر بھی نہیں ہے، بوڑھے شخص کے اوپر بھی نہیں ہے، جو پریگننٹ ہے اس کے اوپر بھی نہیں ہے، اور جو مرضعہ ہے
یعنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس خاتون پہ بھی روزہ نہیں ہے۔ اگر سفر میں بندہ رکھنا چاہے تو منع ہے یا آگے آ رہی ہے بات صیام الصبی، بچے کا روزہ، بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے لیکن بچہ روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ انصار کی عورتیں اپنے بچوں کو عادت ڈلواتی تھیں روزہ رکھنے کی۔ حضرت ربیع بنت معوذ سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ عاشورہ کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنا ایک آدمی بھیجا انصار کے گھرانوں کی طرف اور کہا کہ جس نے صبح کی ہے، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں، تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے صبح کی ہے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا تو وہ بھی بقیہ دن روزے سے رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم اس کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے ہم انصار، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ، اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ہم جو ہے وہ روزہ رکھواتے تھے، ایون کہ دودھ پیتے بچوں کے بارے میں بھی آتا ہے، مائیں ان کو بھی روزہ رکھواتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتی ہیں، وَنَذْهَبْ إِلَى الْمَسْجِدِ، ہم مسجد بھی جاتی تھی رمضان میں، اور کیا کرتی تھی، ان کے لیے ہم فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَ مِنَ الْإِهْنِ، روئی کے نا بچوں کے لیے ہم روئی کے وہ کھلونے بناتی تھیں، لعبہ، چھوٹے چھوٹے، یعنی روئی سے جیسے گھوڑا بنا دیا اس قسم کے، اس وقت تو یہ ٹائز نہیں ہوتے تھے، تو وہ ہم پکڑ کے بچوں کو جو ہے کیا کرتی تھیں مائیں، جو ہے وہ بچوں کو بہلاتی تھیں کہ وہ دودھ نہ مانگے، یا مطلب لازم نہیں ہے لیکن ایک کلچر تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُم مِّنَ الطَّعَامِ، جب بچہ جو ہے وہ کھانے کی وجہ سے روتا تھا، أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ، تو ہم اسے وہ ٹائے پکڑا دیتی تھی، کھلونا پکڑا دیتی تھی، حتیٰ یکون عند الافطار، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے ان سے روزے رکھوانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ بولے چڑی روزہ رکھ لیں، کوئی بات نہیں، چڑی روزہ کیا کسے کہتے ہیں، جب چڑیا بولے تو روزہ کھول لیں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو رکھوانے چاہیے۔ بس یہ لاسٹ ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنا یہ لیکچر جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ میں یرخص لہم فی الفطر، کس کے لیے اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی؟ ایک تو یہ نا کہ روزہ کس پہ فرض ہے، عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزے کی رخصت کس کے لیے ہے؟ ایک تو وہ بوڑھا شخص جو بڑھاپے کی اس ایج میں ہے کہ اب اس کے بعد اس سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو وہ فدیہ دے گا پھر، ٹھیک ہے۔ ہر روزے کے بدلے میں کیا کرے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، سحری افطاری کروا دے۔ دوسرا کیا، بوڑھی عورت، اس کے لیے بھی یہی ہے۔ تیسرا وہ مریض جسے ہم کہتے ہیں دائمی مریض ہے، اب امکان نہیں ہے اس کے ٹھیک ہونے کے، کچھ مرض ایسا ہوتا ہے نا کہ اب چل ہے بس، کینسر کا، اسی طرح سے اور ایسے امراض ہوتے ہیں، وہ بھی پھر فدیہ دے گا، اس کے لیے بھی روزے کی رخصت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اس کا انہوں نے ذکر کیا یہاں پہ، اعمال شاقہ، یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ اعمال شاقہ مشقت والے اعمال، جیسے کوئی بندہ بھٹے پہ مزدوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پہ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے رخصت نہیں ہے، لیکن بعض علماء اس کے لیے رخصت نکالتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نکالی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پریگننٹ عورت کے لیے بھی نکالی ہے، مرضیہ کے لیے بھی نکالی ہے، کہ پریگننٹ عورت جو ہے، اب ظاہری بات ہے اس کے روزے زیادہ ہیں، مطلب 30 روزے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہ مینسز کے روزے تو 6 7 8 10 وہ تو بعد میں کور ہو سکتا ہے، 30 بہت زیادہ ہے۔ پھر نیکسٹ ایئر اس نے کیا کرنا ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، اگر 2 سال اس نے دودھ پلایا تو 3 سال کے روزے تو اکٹھے ہو گئے نا اس کے، ایک پریگننسی کے اور 2 سال، تو 3 سال کے روزے مطلب 90 روزے، تو کہتے ہیں یہ مشقت ہے، تو اس کو روزے معاف ہیں، معاف ہونے سے مراد یہ کہ وہ فدیہ دے گی، اس کا حکم دائمی مریض کا سا ہے۔ تو وہ حاملہ اور مرضیہ کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی ایک آیت سے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین سے استدلال کرتے ہوئے اس میں رکھا ہے۔ اور اعمال شاقہ یعنی جو بہت مشقت والے اعمال ہوتے ہیں، جن میں سفر سے بھی زیادہ مشقت ہو، ان کو بھی انہوں نے اس میں رکھا ہے۔ اسی پہ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے پھر فتویٰ دیا کہ ان کے لیے بھی فدیہ ہے، لیکن وہ کسی بندے نے خود سے طے نہیں کرنا۔ ہاں، اعمال شاقہ جو ہے وہ کسی نے خود سے طے نہیں کرنا،
تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی ایسے اعمال جن میں سفر سے زیادہ مشقت ہوتی ہے، مرض سے بھی زیادہ مشقت ہوتی ہے. دیکھیں سارا دن جو بندہ بھٹے پہ 1 گھنٹہ ہم کام نہیں کر سکتے، ٹوکری نہیں اٹھا سکتے، اور جون جولائی میں ٹوکری اٹھانا، کنسٹرکشن والی لیبر جو اینٹیں اٹھا رہی ہوتی ہاں ٹھیک ہے، روڑی کوٹنے والے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ مفتی صاحب تو کہہ دیتے ہیں آرام سے کہ جی روزہ رکھیں، بعد مفتی صاحب رکھ کے دکھائیں نا. بات یہ ایک دن جائیں اور 8 گھنٹے سڑک پہ بیٹھ کے روڑی کوٹیں یا بٹے پہ اینٹیں ڈھوئیں اور روزہ رکھ کے دکھائیں، اور پھر جو ہے وہ اس میں فتویٰ دیں اور کہیں کہ یہ دیکھو یہ قابل عمل ہے، میں نے کر کے دکھایا ہے. ایسا میں اگر استطاعت نہیں ہے فدیہ دینے کی کسی شخص میں، اس کے لیے کوئی رخصت ہے؟ ہاں اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کوئی اور اس کی طرف سے فدیہ دے دے جس میں استطاعت نہیں ہے. ٹھیک، خواتین ہوتے ہیں تو 3 گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور ایک مدت بھی اتنی ہوتی ہے، اس پر ان کا کیا ہوگا؟ ان کی بھی رخصت تو نکل رہی ہے اور غربت. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ کوشش کریں قضا کریں، کوشش کریں قضا کرے بندہ، ٹھیک ہے. جہاں مشقت ہو جائے وہاں فدیہ دے. جو لوگ جو ہے وہ دائمی جو ہے وہ مسافر ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کا پیشہ ہی کیا ہے، ڈرائیور ہے، سال کے 12 مہینے کیا ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جب وہ چھٹی آتے ہیں گھر میں یا اتوار کا دن ان کا آف ہوتا ہے، اس میں پورے کریں، اس میں پورے کریں. باقی یہ ہے کہ جو رہ گیا پھر اس کا فدیہ دے دیں، لیکن بندے کو ایفرٹ کرنی چاہیے. آپ شروع سے ہی اس کو اس پہ ڈال دیں گے نا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی بیٹھنے کو تیار ہے. چلیں جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.